بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان الحمدللہ ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ پہنچ گئے کچھ حضرات اور کہا حضور آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ، قائد اعظم ایسے ہی تو قائد اعظم نہیں ہو گئے، ذہین، انتہا درجے کے ذہین، اللہ نے انہیں صلاحیتیں دی تھی، اور ویسے بھی جس کے دماغ کا حاکم علی ہو، اس کی سوچ بھی علی ہوتی ہے۔ تو فوراً بے ساختہ جواب دیا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان، میں نبی کے زمانے کا مسلمان۔ تو بس اتنی دیر کے لیے اگر ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آپ ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آپ قیادت نہیں کر سکتے۔ جی ڈاکٹر دانی صاحب، اب میری درخواست ہے کوئی دوسرا سوال نہ کیجئے، ٹائم شارٹ ہے اور اس کا جواب تفصیل مانگتا ہے۔ جی جی جی، یہ کہنا مجھے معلوم ہے یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دی ہے اور بڑھاتے بڑھاتے ملک کو دہشت گردی کی آگ میں جا کے دھکیل دیا ہے، جو خود مسلک پرست اور فرقہ پرست ہیں، جو امت مسلمہ کی وحدت پر اور پاکستان کی وحدت پر یقین نہیں رکھتے۔ ایسی بات کہنا اس ملک میں فتنہ پروری کے سوا کچھ نہیں۔ یہ انتہائی بےہودہ اور جاہلانہ بات ہے کہ فلاں کا ایک مسلک ہے۔ کوئی شخص اس پورے ملک میں ایسا بھی ہے جس کے بیک وقت 3 مسلک ہوں؟ کوئی ہے جو بیک وقت سنی بھی ہو اور شیعہ بھی ہو، جو بیک وقت اہل سنت یا اہل تشیع بھی ہو اور اہل حدیث بھی ہو؟ کوئی ہے جس کے 2 مسلک ہوتے؟ بھائی ایک فقہی مذہب بھی ہوتا ہے، ایک مسلک بھی ہوتا ہے جو دین اسلام کی چھوٹے معاملات میں تعبیر اور تشریح سے عبارت ہے۔ اور یہ جو مسلک ہے پاکستان مسلکوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان بنانے والے کا بھی ایک مسلک تھا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی سوانح حیات کی جو کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی لکھی ہوئی یا ویسٹرن ورلڈ امریکہ میں کہیں دنیا میں، وہ بائی برتھ اسماعیلی عقیدے کے تھے اور بعد ازاں اثنا عشریہ شیعہ مسلک کے تھے، لیکن کیا قائد اعظم کے شیعہ مسلک نے قیام پاکستان میں کوئی دخل دیا؟ وہ پورے متحدہ ہند کی مسلم قوم کے سربراہ تھے، لیڈر تھے، نمائندہ تھے، اور پاکستان بنا تو کیا وہ شیعہ مسلک کے لیے بنا؟ ہر سنی اور شیعہ، ہر مسلم اور غیر مسلم میں قائد اعظم کی قیادت کو مانا اور ان کے نتیجے میں پاکستان کا تحفہ ملا، تو مسلک کہاں گیا؟ مسلک ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے۔ پاکستان مسلکوں کے لیے نہیں بنا، مسالک تو دور کی بنات ہے، سارے مذاہب کا بھی یہ ملک ہے، مسلمان، ہندو، سکھ اور کرسچنز کا بھی یہ ملک ہے۔ یہاں یہ پاکستان سعودی عرب نہیں ہے کہ یہاں ایک مسلک کی حکومت ہوگی، نہ پاکستان ایران ہے کہ ایک مسلک کی حکومت ہوگی۔ پاکستان اسلامک ریپبلک اور پاکستان ہے، اس میں ہر مسلک اور ہر مذہب کی حیثیت برابر ہے۔ یہ بات کرنا اس ملک کو بہت بڑے فتنے کی آگ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ مسلک کی آپ بات کرتے ہیں، میرا مسلک ہے، میں اہل سنت والجماعت ہوں، مگر میرے مسلک میں اہل سنت والجماعت ہو کر میں دوسرے مسالک کو کافر نہیں کہتا اور نہ کافر سمجھتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ فتنہ چلایا ہے ان کے اور میرے مسلک میں فرق یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلک والوں کو یا کافر کہتے ہیں یا سیاسی اعتبار سے زبان سے نہیں کہتے تو دل سے سمجھتے ہیں۔ میں کسی کو کافر نہ کہتا ہوں نہ سمجھتا ہوں، میں مسلم اور غیر مسلم سب قومیتوں کو یکجا پاکستان کا وارث سمجھتا ہوں۔ یہ میرا مسلک ہے اور میرا مسلک وہی ہے جو علامہ اقبال علیہ رحمت کا تھا۔ محمد علی جناح کی بھی ولادت 25 دسمبر کو ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ نے اس مملکت پہ کرم کیا ہے کہ ایک اہل بیت کا ماننے والا اس ملک کا بانی ہے۔ اچھا، نام کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے، اللہ نے ناموں میں اثر رکھا ہے، اور کسی کے نام میں محمد بھی ہو، علی بھی ہو،
پیدائشی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح اسماعیلی تھے، شیش امامی تھے، 6 اماموں کے ماننے والے تھے، لیکن جب 1913 کے آس پاس انہوں نے مذہب جعفری کو قبول کیا اور شیعہ اثنا عشری ہو گئے، 12 اماموں کے ماننے والے شیعہ بنے. جس زمانے میں ماس کنورژن ہوا ہے، جب زیادہ تر ہمارے جو خواجہ برادران ہیں یہ اس زمانے میں زیادہ تر، اس سے پہلے بھی شیعہ تھے لیکن اس زمانے میں کثیر تعداد میں لوگ شیعہ اثنا عشری ہوئے، 12 اماموں کے ماننے والے شیعہ بنے. اسی زمانے میں 1913 کے آس پاس قائد اعظم نے بھی لائف ممبرشپ لی شیعہ امام بارگاہ کی بمبئی میں اور پھر کراچی میں، اور اعلان کیا کہ میں آج سے شیعہ اثنا عشری ہوں، 12 اماموں کا ماننے والا. اور بہرحال نشر پاک میں پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمام تر ادارے مجھے سن رہے ہیں، خاص طور سے کہنے لگا کہ ایک زمانے میں اس پہ بات نہیں ہو سکتی تھی اور اس کا زیادہ تذکرہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب تو ماشاءاللہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ. ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے سوچنا چاہیے. جناب چیئرمین، نہ صرف پاکستان کی عوام کو دکھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں رب العزت کی عدالت میں بھی کچھ نہیں اپنا دکھا دے، کچھ بھی اپنی کو کارکردگی نہیں دکھا سکتا. اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ ہمارے بابائے قوم جو مسلکاً شیعہ تھے، ہم ان کو اپنا باپ کہتے ہیں، پاکستانی اپنا باپ کہتے ہیں، بابائے قوم کہتے ہیں. اگر اس کی مسلک کے لوگ یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ کیا. ممبر و محراب پر ایک بونچال آ گیا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا. بالکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا، وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام چونکہ محمد علی ہے، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندھی کو ووٹ دے دیں، وہ تو سنی ہے. تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا. مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے.